اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ حضرات. پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا، وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا، تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا. اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا. تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے. او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دے. تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے، تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا. انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے. پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا. اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں. یہ قرآنی واقعہ. اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گونگ ہو جاتی. تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی. بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے. اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے. اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے. اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں. میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے. یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے. اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا. ان کو نیند آ گئی. بادشاہ نے پتا کرایا کہاں بھاگ کے گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو. جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا. اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی. اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے رہے. 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں. بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا. اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا. اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے. بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے. اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے. تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں. اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا. اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی. اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں. وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا. اپنی قدرت سے ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی. اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی. ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے، ایک دوست کو بھیجو. یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے. پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی. وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کا ہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے. اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے.
یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہا ہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے؟ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا، اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتا کہتے کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے، پکڑا گیا ہے۔ تو اب بندے جمع ہو گئے، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے۔ یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہاں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کتا تھا نا، وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ اللہ قیامت والے دن اسے انسانی، یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے تبلیغ کی دین کی، اس نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، 10 ہوتے صحیح اس کیتا کی۔ اسی آخیے نا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کس طرح کی بات کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اصل میں تیرا عقیدہ کچا ہے۔ وہاں تو کتا چلا جائے ولی کے پاس تو رب اسے جنت دے دیتا ہے، تو جیگتا جاتا مومن جائے تو اللہ کیوں فضل نہیں فرماتا؟ اس سے آگے نا پھر آیت نمبر 32 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا ایک شخص کے انگوروں کے باغات تھے اور چاروں طرف سے انہیں کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور درمیان میں کھیتی بھی تھی، اور بیچ میں دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ان باغات نے بہت عمدہ فصل دی۔ ایک دن یہ شخص اپنے ساتھی سے کہنے لگا میرا مال اور افرادی قوت تم سے زیادہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ باغ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ اول تو مجھے قیامت کا یقین ہی نہیں معاذ اللہ، لیکن اگر قیامت آئی تو مجھے وہاں سے بھی بہتر مال ملے گا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا تو اپنی اصل کو بھول گیا ہے، اور تو نے اپنے خالق کی ناشکری کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تم نے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیا ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ اگرچہ مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور آسمان سے کوئی آفت آئی اور تمہارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، یا اگر اس کا پانی زمین میں دھس گیا تو پھر تم اسے تلاش نہ کر پاؤ گے۔ بالآخر اس شخص کا باغ برباد ہو گیا۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے یقین نہیں قیامت نہیں آئے گی، اس کا باغ ہی، اور وہ کف افسوس ملتے ہوئے کہنے لگا کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، لیکن پھر اس کا کوئی نہ مددگار تھا اور نہ حمایتی۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھنا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، جسے ہوا اڑا کے لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض جیتی دنیا کا سنگار ہے، جب تک تم زندہ ہو تب تک مال بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اگر کچھ ہے باقی رہے گی تو تمہارے اچھے اعمال باقی رہیں گے، اور اگر اولاد نیک ہوئی تو وہ بھی باقیات الصالحات میں شامل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین پر ایک کھلے میدان کی صورت میں ہوگا، سب لوگ صف باندھے رب کے حضور اکیلے حاضر ہوں گے، اور اپنے اعمال ناموں کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، کہیں گے ہائے افسوس اس اعمال نامے کو کیا ہوا، اس نے نہ کوئی صغیرہ گناہ چھوڑا نہ کبیرہ، مگر سب کو شمار کیا۔ آیت نمبر 50 میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ، ابلیس کی نافرمانی
اور شیطان اور اس کی ذریت کے انسان کے دشمن ہونے کا بیان۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ دو تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے۔ فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا۔ یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں رستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے۔ آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔